ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين صدق اللہ۔ ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات، تحلیلات، تحریمات، تکبیرات، تمجیدات اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے جو اعلیٰ عرفہ بلند و بالا ہے، جس کی ذات، جس کی بات بے عیب ہے، وہ ہر ایک چیز پر حاکم ہے، خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، رجبال ہے، غوث اعظم ہے، دستگیر ہے۔ درود و سلام سید القونین نابینا کردار بہتر حسن و جمال امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی کی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور پر۔ معزز برادران اسلام، ان بابرکت ایام میں جو موضوع میں آپ احباب کی خدمت میں گوش گزار کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، قربانی شعار اسلام کی عظیم نشانی ہے۔ میں انشاءاللہ بحمد اللہ تعالی کوشش کروں گا کہ قرآن اور حدیث سے مدلل دلائل آپ کے سامنے بیان کروں، اور میں یہ آپ کو بات سمجھا سکوں کہ اللہ رب العالمین نے قربانی کی اہمیت اور فضیلت کو کس قدر بیان کیا ہے۔ برادران اسلام، قربانی عربی کا لفظ ہے اور یہ قرب سے نکلا ہے۔ قرب کا معنی ہوتا ہے قریب ہونا، نزدیکی حاصل کرنا۔ یعنی انسان جب قربانی کرتا ہے تو اس کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کے قریب ہو جاؤں۔ کسی جانور کا زمین پر لٹا دینا، پھر اس کی گردن پر چھری چلا دینا، یہ بہت بڑا عمل ہے، اور ہو بھی فقط اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ کیا میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور اس بات سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ قربانی فقط اللہ رب العالمین کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس سے نہ ہم اللہ تعالیٰ کو گوشت پہنچا سکتے ہیں، نہ اللہ کو خون پہنچا سکتے ہیں، نہ مال دکھا سکتے ہیں۔
کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر خود ارشاد فرماتے ہیں لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ہرگز بھی اللہ تعالیٰ کو یہ اس کا خون، اس کا گوشت نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ اگر کسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، جس چیز کوئی اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے، وہ ہے ہمارا تقوی، پرہیزگاری۔ اگر یہ ہمارے پاس ہے تو ہم اس عمل پر جو کام کر رہے ہیں، جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو واقعتاً ہم اس شعار پر عمل پیرا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اپنے شعائر اللہ قرار دیا ہے۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، یہ وہ اللہ کی عظیم شعار میں سے ہے جس کے ساتھ ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، دلوں کا تقوی حاصل کر سکتے ہیں۔ شعائر اسلام کیا ہے؟ شعائر اللہ کیا ہے؟ کہ اللہ کی دی ہوئی شریعت پر انسان عمل پیرا ہو۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے دین پر چلنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اس کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہو، یہ انسان شعائر اللہ، اور اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور قربانی بھی آتی ہے۔ قربانی یہ کسی انسان کا حکم نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھیے اور میرے لیے قربانی کیجیے۔ یعنی اس بات سے سمجھ آئی کہ قربانی وہ لوگ کرتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں۔ مسلمانوں پر قربانی اللہ رب العالمین نے یہ سنت قرار دی ہے، اور اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ جو نماز بھی پڑھتے ہو اور قربانی بھی کرتے ہو، اور قربانی سنت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ قربانی ہر امت کے اندر موجود تھی، طریقہ کار مختلف تھا، لیکن جو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے نا کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ ہر امت کے اندر ہم نے قربانی رکھی تھی، ان کو حکم یہ تھا کہ اس پر میرا نام لے کر کے اس کو ذبح کر۔ بہیمۃ الانعام، جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جن جانوروں کا ذکر کیا ہے، ان جانوروں میں سے نر اور مادہ یہ 4 جوڑے بنتے ہیں۔ ان میں سے آپ کسی کی بھی قربانی کر سکتے ہیں اگر وہ ان عیوب سے پاک ہے جن کا احادیث کے اندر ذکر موجود ہے۔ تو سامعین اکرام، قربانی یہ صرف خون بہا دینے کا نام نہیں ہے، اپنی دلوں کی اصلاح کا نام ہے، اپنے کردار، اپنے افعال، اپنے اقوال کی اصلاح کا نام ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بازار میں گئے 2-2.5 لاکھ کا ایک جانور لا کے اس کی گردن پر چھری چلا دی، خون بہایا، گوشت کھا لیا، تقسیم کر دیا، اور کیا باور کروایا ہم نے کہ ہم نے قربانی کر لی ہے۔ فقط یہ قربانی ہے؟ قربانی کے مزاج کو سمجھے کہ اللہ رب العالمین نے یہ قربانی کا ہمیں حکم کیوں دیا ہے۔ جو وہ قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام دینے جا رہے تھے، جس کو قرآن نے اس کی منظر کسی کچھ ان الفاظ سے کی ہے کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين،
کہ بڑھاپے میں ایک بیٹا ملتا ہے، تھوڑا سا چلنے کے قابل ہوا، 12-13 سال کی عمر کو پہنچا، اللہ رب العالمین نے خواب میں دکھا دیا کہ آپ اس کی گردن پر چھری چلا دیں، میرے راستے میں اس کو قربان کر دے۔ بیٹا بھی آگے سے صبر والا تھا، آج کل کے بیٹے نہیں تھے کہ باپ کی چھوٹی سی بات پر باپ کو قتل کر دیتے، چھوٹی سی ناراضگی کے اوپر ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے۔ بیٹے نے کہا قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کر گزریں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ ہم مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب میں نے اپنے بیٹے کو پشانی کے بل زمین پر لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، آسمان سے رب کریم کی آواز آتی ہے، منادی آتی ہے، اے ابراہیم قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين، حقیقت میں آپ نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ ان هذا لهو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس آزمائش کا بدلہ ان کو یہ دیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، آزمائش کا بدلہ ان کو یہ ملا کہ ہم نے ان کے بدلہ میں جنت میں سے ایک مینڈے کو ان کی جگہ پر رکھ دیا تاکہ یہ اس کی گردن پر چھری چلا سکے۔ اگر آج ہمیں یہ حکم ہوتا کہ اپنے بیٹوں کی گردنوں پر چھری چلاؤ تو کون ماں باپ اتنی جسارت کرتے؟ اللہ رب العالمین، میں بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ جو حکم دیا ہے نا قربانی کا، اس کا تعلق اخلاص کے ساتھ ہے، اس کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ڈر کے ساتھ ہے۔ اس کی مثال اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دی ہے۔ یہ قربانیوں کی تاریخ ہے، آج کی یہ قربانی نہیں چل رہی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ آپ ان پر آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا قصہ بیان کیجئے کہ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، جب حابیل اور قابیل نے اللہ کے راستہ میں قربانی لی اور اس کو ذبح کیا، حابیل کی قربانی بڑی عمدہ تھی، بڑی پاکیزہ تھی، اللہ رب العالمین نے اس قربانی کو قبول کیا، اس میں اخلاص تھا، للہیت تھی۔ قابیل کی قربانی کے اندر ریاکاری تھی، حسد تھا، لاگت تھی، کمزور تھی، اس میں اللہ رب العالمین کی رضا شامل نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان میں سے ایک کی قربانی کو قبول کیا۔ اس وقت قبولیت کا طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی، جس کی قربانی قبول ہو رہی ہوتی تھی اس کو آگ کھا جاتی تھی۔ آج کل ہماری قربانیوں کا حال کیا ہے؟ ہمارے گلی محلے کوچوں کے اندر جانور خریدا جا رہا ہے۔ آج کل جانور کی ڈیمانڈ اس کے وزن سے ہوتی ہے، گھر کے مالک کے پیسوں سے ہوتی ہے، قربانیوں کی تعداد سے ہوتی ہے۔ ریاکاری اس قدر ہمارے اندر بڑھ چکی ہے۔ آپ کتنے جانور لائے؟ ہم 2 لائے ہیں۔ کیا قیمت تھی؟ 5 لاکھ کے آئے ہیں۔ اچھا میں 8 لاکھ کے لاؤں گا، آپ 2 لائے 3 لاکھ۔ دیکھو ہماری قربانی کا وزن چیک کرو کتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں قربانی تقوی کی بنیاد پر چاہیے، تعداد کی اعتبار سے نہیں، پیسے کے اعتبار سے نہیں۔ یہ ریاکاری جب آ جاتی ہے، آج اکثر ریاکاری پائی جا رہی ہے۔
بڑے بڑے بیلوں کو خریدا جاتا ہے، بڑے بڑے بکروں کو خریدا جاتا ہے، فقط اس لیے کہ ہم معاشرے میں بتا سکیں ہم بڑے ٹو ٹپے والے آدمی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات، ایک انسان منڈی میں جاتا ہے، ان جانوروں کو تلاش کرتا ہے جو بے عیب ہوتے ہیں، جو شریعت نے عیب بتلائے ہیں، وہ عیبوں کو مد نظر رکھتا ہے کہ لنگڑا نہ ہو، کانا پن ظاہر نہ ہو، کان کے اندر سوراخ نہ ہو، کٹا ہوا نہ ہو، اتنا بیمار اور کمزور نہ ہو جس کی ہڈیوں سے گدا ختم ہو چکا ہو۔ یہ سارے عیبوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان جانور کو تلاش کرتا ہے۔ جانور پر انسان کی نگاہ ہے، اپنے دل پر انسان کی نگاہ نہیں ہے۔ اس کے اندر ریاکاری بھی ہے، ساتھ والے بھائی کے لیے حسد بھی ہے، بغض بھی ہے۔ بھائی قربانی تو آپ بے عیب تلاش کر رہے ہو، اپنے عیوب کو کب ختم کرو؟ اپنے اندر سے ریاکاری کو کب ختم کرو؟ وہ جو اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے دوست عزیز و قارب کے لیے، رشتہ داروں کے لیے جو ہمارے دلوں کے اندر حسد اور بغض بھرا ہوا ہے، اس کو کیسے ختم کرو؟ اور یہ بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ قربانی ان لوگوں کی ہی قبول کرتے ہیں جو تقوی کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ اگر کوئی قربانی کرنا چاہتا ہے، دل کے اندر اپنوں کے لیے حسد ہے، بغض ہے، ریاکاری ہے، ایسے عمل کی اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ کتنے ایسے ہمارے دوست و احباب ہیں جو اپنے صرف قربانی کا گوشت کھاتے ہیں، اپنے عمل کو ضائع کرتے ہیں۔ تو سامعین اکرام، آدم علیہ السلام سے لے کر کے ان کے بیٹوں کی تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ قربانی کا اگر کوئی معیار ہے تو وہ فقط اخلاص ہے، للہیت ہے، تقوی ہے۔ اس کے اوپر قربانی کی جاتی ہے، تب ہی اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ہسٹری آپ کے سامنے ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سنت ابیکم ابراہیم۔ اس سنت پر جب عمل پیرا ہونا ہے، تو جب انسان اس سنت پر عمل کرنے کے لیے جا رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ جس جانور کو زمین پر لٹا کے، وہ جانور جو اس سے زیادہ طاقتور ہے، اس سے زیادہ جوش اور جذبہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس جانور کے اندر طاقت بھی زیادہ ہے، زور بھی زیادہ ہے، سب کچھ انسان تو اس سے زیادہ ہے، لیکن ہم نے کام کیا ہے کہ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ۔ ہم نے اس جانور کو تیرے تابع کر دیا ہے۔ تو دیکھتا نہیں ہے کہ تیرے تابع ہوتا ہے تو اس کو زمین پر لٹاتا ہے، پھر اس کی گردن پر چھری چلاتا ہے، خون نکلتا ہے، چند سیکنڈ کے اندر وہ بے جان ہو جاتا ہے۔ ذرا تصور تو کر، یہی حال تیرا بھی ہونے والا ہے۔ اس سے سیکھ کچھ، تیری سانسیں بھی اس دن اسی طرح ختم ہو جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بہت بڑا سیکھنے کے لیے ایک سبق دیا ہے، ایک موقع فراہم کیا ہے۔ اور قربانی کرنے کا دوسرا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ قربانی کرنے کا مقصد ایک یہ ہے کہ گوشت تم بھی کھاؤ اور اپنے فقراء کو بھی کھلاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ دو قسم کے جانور لائے، چھوٹا اپنی فریزر میں رکھ لیا اور بڑا تقسیم کر دیا، یا گوشت کیا ہے اور جو پسلیوں کا گوشت ہوتا ہے وہ غرباء میں تقسیم کر دیا، جو کھانے والا بہترین لذیذ گوشت ہے وہ اپنی فریزروں میں بھر لیا۔ قربانی کرنے کا اکثر مقصد یہ ہے
اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے دوسرے مقام پر فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ، فرمایا کھانے قربانی کا گوشت ان لوگوں کو بھی دو جو سوال کرتے ہیں جو نہیں کرتے، ان تک بھی قربانی کا گوشت پہنچاؤ، جو سفید پوش آدمی ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان چیزوں کی اتنی وضاحت کی ہے، ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے کہ قربانی کوئی عام عمل نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں سیکولرزم کے لوگ کہ آپ جو قربانی کے اوپر پیسہ خرچ کر رہے ہیں، آپ اس سے کسی بیٹی کا نکاح کروا دے، کسی یتیم کی بیٹی کو گھر سے رخصت کروا دے، تو بھائی وہ ایک الگ مقام ہے، یہ ایک الگ مقام ہے، اس کا حکم ہے، یہ شعائر اللہ میں سے ہے، اس کا حکم ہوا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے جو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ رب العالمین کو تمہارے گوشت، تمہارے خونوں کی ضرورت نہیں ہے، صرف تقوی کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے سامعین اکرام شعائر اللہ کو سمجھے، قربانی کے فلسفے کو سمجھے۔ قربانی کا فلسفہ یہ نہیں ہے کہ صرف جانور کی گردن پر آپ چھری چلا دیں، قربانی کا اصل فلسفہ یہ ہے کہ آپ چھری چلانے کے ساتھ ساتھ یہ سمجھیں کہ یہ میں نے عبادت جو کی ہے یہ صرف اپنے رب کے لیے کی، عبادت صرف اپنے رب کے لیے کی، اور اس میں جو انسان اس پر عمل کرتا ہے گویا اس نے اپنے رب کی اطاعت کی ہے، اس نے اپنے رب کے اس حکم پر عمل کیا ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کو تقوی اور اخلاص کی بنیاد پر اپنانے کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، عمل قابل قبول تب ہوگا جب اللہ کی رضا کے لیے ہوگا، زندگی موت تب قابل قبول ہوگی جب اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، نماز تب قبول ہوگی جب اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، قربانی تب قبول ہوگی جب اللہ کی رضا کے لیے ہوگی۔ جب لوگوں کی رضا اس میں شامل ہو، دکھلاوا شامل ہو جائے، وہ پھر صرف گوشت رہ جاتا ہے، اس میں اور کچھ بھی نہیں۔ تو حضرات و حاضرین ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قربانی کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔